اور یہاں نکتہ سمجھ لیں، آدم علیہ السلام کے بعد جب لوگ گئے تو آدم علیہ السلام فرما سکتے تھے اذهب الى اللہ، او بھائیا غیران کو نہ جانا، شرک ہو جانا جی، اللہ کو ڈائریکٹ ہی جاؤ۔ بھائی آدم علیہ السلام جو بابا سارے نبیوں کے باپ ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، وہ فرما سکتے نا اذهب الى اللہ، او اللہ دی کرسی لگی جے سدھے اتھے ہی ٹر جاؤ، غیران کو نہ جانا، شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی۔ فرمایا اذهب الى غیری، ڈائریکٹ نہ جانا، کسی نہ کسی کا وسیلہ لے کے جانا۔ پتہ چلتا ہے وسیلہ قیامت تک قائم رہنا ہے، اس کے بغیر اس دن بھی بات نہیں بنے گی۔ میرے آقا کے پاس لوگ جائیں گے، میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آجو گناہگار ہو، میں جو بیٹھا ہوں۔ پھر میرے آقا سجدے میں رب کائنات فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل تو واشفع تشفع، سونے رونا قدلی مکھڑا تے چک، مانگتے صحیح، جو آنکھیں گا دیاں گے، تو شفاعت مانگ، سونے تیریاں چولیاں پار دیاں گے جی، تینوں ہی تو راضی کرنا ہے۔ میرے آقا فرمائیں گے مولا میری امت گناہگار ہے، رب کائنات فرمائیں گے جا جس کے دل میں ایک گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی جنت میں ڈال دے۔ میرے آقا کی رحمت جنت میں ڈالے گی۔ پھر سجدے میں پھر وہی خطاب ارفع راسک یا محمد، سونیا مکھڑا تے چک، مانگتے صحیح، تینوں دتا جائے گا۔ میرے آقا عرض کریں گے مولا امت گناہگار ہے، فرمائیں گے جا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان اسے بھی جنت میں ڈال دے۔ میرے آقا پھر پلٹیں گے، پھر سجدے میں سونے ہون کیوں رونا ہے مولا، کچھ بچ گئے ہیں۔ رب کائنات فرمائیں گے میرے مصطفیٰ جا جس کے دل میں رائی کے دانے کا کروڑواں حصہ ایمان ہے اسے بھی جنت میں ڈال دے۔ میرے آقا جہاں ڈال کے پھر واپس پلٹیں گے، پھر سجدے میں سونے ہون کی گل لے، پھر رون لگ پہ ہیں۔ آقا علیہ السلام عرض کریں گے مولا رب اذن لمن قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، مولا مجھے اذن دے دے، مجھے اجازت دے دے، جس نے ایک بار کلمہ پڑھا ہے اس کی شفاعت بھی کروں۔ رب کائنات فرمائے کہ میرے مصطفیٰ جا مجھے اپنی عظمت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنی کبریائی کی قسم، اپنی عزت قسم، جا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جا جس نے زندگی میں ایک بار بھی تیرا کلمہ پڑھا اسے اٹھا کے جنت میں ڈال۔ ارے میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس دن بھی ہمارے کام آئے گی۔ ارے مصطفیٰ علیہ السلام کی رحمت موجود ہے، کائنات ہے، یہ کائنات انہی کی رحمت سے ہے۔ اور پھر جو کلمہ میرے آقا نے ہمیں عطا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول، بولیے ترجمہ کیجئے، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں ان کے میلاد منائے جاتے ہیں۔ ارے باقی رسول تھے، آدم علیہ السلام، میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، وہ اللہ کے رسول تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، یحییٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، زکریا علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، یعقوب و یوسف اللہ کے رسول تھے، محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو ایک بار یہ کہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے کافر ہو جائے گا۔ ارے جب مانتا ہے اللہ کے رسول ہیں، جب ہیں تو پھر ان کے میلاد بھی منایا جائے۔ چلے کہاں گئے؟ کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے رسول ہیں پھر کہتا چلے گئے۔ ارے باقیوں کی شریعت نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ کی ہے۔ شرق سے غرب تک جھنڈا ایک ہی ہے میرے مصطفیٰ کا، جب ہے تو میلاد منائے ہی، کیونکہ رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ مصطفیٰ کوئی مننے نہ مننے، تیرا ذکر میں آپ پہ بلند کری جانا۔ میں سچ بات کروں، میں اپنے ایمان سے اگر بات کروں، اس سال میں نے پاکستان بھر میں پوری دنیا میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جس طرح اس سال میرے آقا کا میلاد منایا گیا ہے، میں نے اپنی زندگی کے پچھلے 30 سالوں میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی گلی، کوئی کریا، کوئی بستی، میں نے وہ بستیاں میں دیکھی، اللہ گواہ ہے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے مگر میرے آقا کا میلاد منا رہے ہیں، جشن کر رہے ہیں۔ اور میں نے اپنے شہر میں وہ گھر بھی دیکھے جو سارا سال آقا کے میلاد کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں، لوگوں نے ان کے گھروں کے سامنے بھی جھنڈیاں لگا دی ہیں، بچوں نے پیسے جمع کر کے پورے بازار سجا دیے۔ کائنات میں کسی بادشاہ کا ایسا جشن نہیں ہوا جیسا میرا مصطفیٰ کا ہو رہا، اور ہر آنے والا دن بڑھتا جا رہا ہے۔
گٹانے والے، چرچے کرنے والے، تقریریں کرنے والے کرتے رہتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کم ہوا نہیں، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ مصطفیٰ تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے، تو پہلا تو یہ جواب کلیئر ہوا کہ میرے آقا آج بھی بولیے، کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، ارے میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت، میرا پردہ کرنا بھی تمہارے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے تب بھی رحمت تھے، پردہ کر کے ظاہری طور پہ اب بھی، مگر خیر فضل کرم آج بھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کا قرآن پڑھیے، رب کائنات نے آج بھی طریقہ وہی رکھا، لوگوں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، توبہ لینا چاہو، جَاءُوكَ میرے مصطفیٰ دے بوئے دے ٹر جایا کرو۔ اگر چلے گئے ہوتے رب پھر یہ فرمان جاری نہ فرماتا، جَاءُوكَ جاؤ در رسول پر۔ یہ قرآن کا نص ہے سورہ النساء، آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی اور آج بھی ہے، جاؤ در رسول پہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ بندہ چل پڑا، عمرے کی تیاری کی، حج کیا، میرے آقا کے دروازے پر پہنچا، رب کائنات نے فرمایا فاستغفر اللہ، مانگ اللہ سے معافی۔ باری تعالیٰ پہلی بات تو یہ بتا، گناہ تیرا کیا تھا تو نے کہا جاؤ در رسول پہ، تو ادھر بھی سنتا ہے، رب ادھر نہیں سنتا؟ ادھر بھی سنتا ہے، مگر پہلے در رسول پہ بھیجا، پھر فرماتا اللہ سے مانگو، مولا تجھی سے مانگنا تھا، تو اتھے بھی سننا، کسو وال نہیں سنتا، وہ تو ادھر بھی سنتا ہے۔ مولا اتنا سفر کروا کے یہاں در رسول پہ کھڑا ہو کے فرماتا اللہ سے مانگو، کہا اے بندے یہی عقیدہ تو تیرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں، تو دو سمجھتا ہے، ارے ناداں، ذاتیں دو ہیں، محبت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، کرم ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، فضل ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، حرمت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، تعظیم ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، محبت ایک ہے، ارے یہی تو سمجھانا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مانگ میرے رسول کے در پہ کھڑا ہو کر رب سے، لے مولا معاف کر دے، کہا ٹھہر جا ابھی حبیب کو تو دیکھوں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر میرے مصطفیٰ نے تمہاری شفاعت کر دی، میرا حبیب مسکرا پڑا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر مجھے تواب بھی پاؤ گے، مجھے رحیم بھی پاؤ گے، اور اگر میرا مصطفیٰ راضی نہ ہوا تو ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا، میں تیری توبہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ نہیں کرتا، تو آج بھی وہ ہیں تو اس کے در پہ بھیجا جا رہا ہے، اگر چلے گئے ہوتے رب ادھر نہ بھیجتا، آج بھی کہتا، قیامت تک وہ کہہ رہا ہے، ارے جس نے گناہ کر لیے توبہ لینی ہے، جاؤ کا میرے سونے بھوے تے ٹوٹ جاوے۔ تو یہ عقیدہ، یہ فتنے فساد بپا کرنا چلے گئے آج بھی ہیں، ان کا گئے نے تیرے ساڈا اج بھی اسی تاں جشن کرنے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو بات ہے نا، اس پہ وہ زور دیتے ہیں جی وہ چلے گئے تو وہ ان کی اب سوگ ہونا چاہیے۔ میں کہا سوگ تیرے گھر ہوئے، نبی دا سوگ نہیں ہوندا، نبی جاندا ہی نہیں۔ میری بات سمجھیے۔